قبض والے افراد کو چاہیے کہ دن میں کم از کم 18 گلاس پانی پئیں۔ ناریل کا پانی پینے سے بادی کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ کدو کا گودا باریک پیس کر پیشانی پر لگانے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دودھ پلانے والی مائیں روزانہ 1 چمچ سونف دودھ میں ملا کر پئیں تو اس سے دودھ پینے والے بچے کا ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ اگر آپ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو صبح آنکھ کھلتے ہی کھجور کا ایک دانہ گرم پانی میں ڈبو کر کھا لیا کریں۔ اگر کبھی کان میں چیونٹی یا کیڑا وغیرہ چلا جائے تو فوراً کان کو سرسوں کے تیل سے بھر لیں، تھوڑی دیر میں کیڑا وغیرہ اوپر آ جائے گا۔ کھانا خوب چبا کر کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر بدن کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کھانسی سے فوری سکون کا ٹوٹکا۔ بچے کو لیموں میں شہد کا رس ملا کر چٹانے سے کھانسی فوراً دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے میز پر ایک پیالے میں تازہ پودینے کے پتے رکھ دیے جائیں تو میز پر مکھیاں نہیں آئیں گی۔ ایک پیالے میں نیم گرم پانی ڈالیں اور اس میں تولیہ ڈال کر اسے اچھی طرح سے نچوڑ لیں اور پھر اس تولیے کو جسم کے کالے حصوں پر آرام سے پھیرتے جائیں۔ جسم کے کالے حصے اس سے بالکل خوبصورت دودھ کی طرح ہو جائیں گے۔ پاؤں سن ہو جانے کی صورت میں ان چیزوں سے پرہیز کریں: چاول، دہی، لسی، کولڈ ڈرنکس۔ دور کی نظر بہتر بنانے کا ٹوٹکا: بادام 1 چمچ، پیسی خشخاش 1 چمچ، سونف 1 چمچ 3 مہینے تک ملا کر کھائیے، دور کی نظر بالکل تیز ہو جائے گی۔ دہی سے چربی پگھلانے کا ٹوٹکا: پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ، سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں کمال دیکھیں۔ کیا کم کھائیں اور کیا زیادہ کھانا چاہیے؟ چینی کم کھائیں اور پھل زیادہ کھائیں، گوشت کم کھائیں، سبزی زیادہ کھائیں، کولڈ ڈرنکس کم پئیں، جوس زیادہ پئیں، ڈرائیونگ کم کریں، پیدل زیادہ چلیں، روٹی کم کھائیں گے اور پانی زیادہ پیئیں گے۔ شملہ مرچ کے فوائد: بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے، نظر کو تیز کرتی ہے، کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، دل کو صحت مند بناتی ہے، اعصابی تناؤ سے دور رکھتی ہے۔ سورج مکھی کے بیج لیں اور اس کا سفوف بنا لیں، جتنا سفوف بنے اس سے دگنی شکر ملا لیں، رات کو روزانہ 12 گرام یہ سفوف شکر کے ہمراہ لیں۔ کچھ عرصہ اس کو مسلسل استعمال کرنے سے جن کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خشک میوہ جات میں چھپا موذی امراض کا علاج: پاکستان میں نومبر سے لے کر مارچ کے وسط تک سردی کا موسم رہتا ہے۔ یہ ہم پر اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے بیش بہا نعمتیں ہمارے لیے پیدا فرمائی اور اس نے ہر موسم کے لیے الگ الگ سبزیاں اور پھل اگائے تاکہ ہم ان کے ذائقوں سے لطف اندوز ہو سکیں اور ان کے اندر چھپے بے شمار فوائد حاصل کر سکیں۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی خشک میوہ جات کی بہار آ جاتی ہے۔ یہ میوے مختلف قسم کی میٹھی ڈشز میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ خشک میووں میں چکنائی اور حرارے وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، اس لیے اگر انہیں اعتدال سے استعمال کیا جائے تو بے حد فائدہ دیتے ہیں۔ دینوں طب کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ہمارے خالق و مالک نے ہماری عافیت کو کس قدر خیال رکھا ہے کہ موسم سرما میں خشک میوہ جات کی صورت میں ہمیں طرح طرح کی غذائیت بھری سوغات سے نوازا ہے، جن کے ذریعے ہم مختلف بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں میوہ جات میں چھپا ہے ہمارے بہت سے امراض کا علاج۔ مونگ پھلی: سردیوں میں مونگ پھلی کا استعمال انسانی جسم میں نائٹروجن اور لاہمیات کی کمی کو پورا کرتی ہے، اور یہ وہ خوراک ہے جو ایک امیر آدمی سے لے کر جھونپڑی میں رہنے والا انسان بھی استعمال کرتا ہے اور بہترین لاہمیات کا خزانہ ہے۔ عام طور پر لوگوں میں شکایت ہوتی ہے مونگ پھلی کھانے سے بلغم ہو جاتا ہے۔ اچھی بھنی ہوئی مونگ پھلی بلغم پیدا نہیں کرتی۔ اس کے ساتھ گڑ کا استعمال ضرور کریں۔ کاجو: اس میں گائے کے کیمے جتنا فولاد ہوتا ہے، اسے کھانے سے جسم میں خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کاجو میں جست بھی پایا جاتا ہے جو جسم کی معمول کی افزائش کے لیے از حد مفید ہے۔ یہ جسم کے مدافعتی نظام کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ تاہم ہائی بلڈ پریشر یا دل کے مریضوں کے لیے نمکین کاجو سے پرہیز ضروری ہے۔ کاجو میں تانبا اور میگنیز بھی خوب ہوتا ہے۔ یہ عضلات کے لیے اچھا اثر ڈالتا ہے کیونکہ اس میں فاسفورس، میگنیزیم، جست، وٹامن بی اور فولیٹ کے حصول کا بھی اچھا ذریعہ ہے۔ کاجو سے جسم کی تھکن دور ہوتی ہے۔ اسے نہار منہ شہد کے ساتھ کھانے سے نسیان کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے پھل کا رس ورم میں ہونے والے درد کے لیے بھی مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس کے چھلکوں کا تیل سرکہ میں بھگو کر حاصل کرتے ہیں جو کہ ایگزیما اور آتش میں مالش کرنے سے فائدہ دیتا ہے۔ اس کے مغز کا مربع دل و دماغ کے لیے طاقتور ہے۔
جسم کے مسوں اور پھوڑے پھنسی کو ہٹانے کے لیے اس کا تیل لگایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد دانتوں کی جڑوں کو ہونے والے درد سے آرام دیتا ہے۔ اخروٹ، ہمارے ہاں روایتی طور پر اخروٹ کے تیل سے پیٹ میں درد، مروڑ، دست اور انتڑیوں کی سختی کو نرم کرنے جیسی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ تاہم آپ کو یہاں اخروٹ کے دیگر اہم فوائد کے بارے میں آگاہی دیں گے۔ اخروٹ میں شامل اومیگا فیٹی ایسڈ نامی چکنائی دماغی عمل کو بہتر بنا کر ڈپریشن کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کر دیتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اخروٹ قبض کی صورت میں فوری آرام پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ معدے میں پہنچ کر فضلہ میں حرکت پیدا کر کے اسے آگے کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اخروٹ میں شامل ایسڈ غیر ضروری اور گندے کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں نہایت معاون ہے، جس کے بعد صحت مند کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے جو قوت قلب کے لیے نہایت مفید سمجھا جاتا ہے۔ روزانہ صرف ایک اخروٹ کا استعمال جسم کو ہائی بلڈ پریشر کا مقابلہ کرنے کی طاقت بھی فراہم کرتا ہے۔ اخروٹ میں شامل زنک، میگنیشیم جیسے اجزاء انسانی جسم کے لیے نہایت ضروری ہیں، اس لیے حاملہ خواتین کے لیے ان کا استعمال نہایت نفع بخش ہے۔ کھانسی اور دمہ کے علاج کے دوران اخروٹ کا استعمال نہایت مؤثر ہے۔ اخروٹ میں شامل اجزاء ہڈیوں کی مضبوطی اور نشو و نما کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ اخروٹ میں میلاٹونین ایک قسم کا ضماد نامی ایسڈ موجود ہوتا ہے جو جسم کے اندرونی نظام کے بہت سے حصوں کو چلانے کا ذمہ دار ہے۔ لہٰذا جب جسم میں میلاٹونین کی مقدار پوری ہوتی ہے تو آپ رات بھر پرسکون نیند لے سکتے ہیں۔ انجیر کے استعمال سے آنتیں صاف رہتی ہیں، خون کا دباؤ نارمل رہتا ہے، اسے کھانے سے خون کی کمی کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ یہ میوہ سانس کے مرض کے لیے بھی بہت مفید ہے اور اس سے پھیپھڑوں کے مرض کی بھی کئی شکایات دور ہوتی ہیں۔ دق اور سل کے مریضوں کے لیے اس کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ جوڑوں اور گینٹھیا کے درد کے لیے بھی بہت مفید ہے، جبکہ جلد کے امراض میں بھی اس کا باقاعدہ استعمال انتہائی فائدہ مند ہے۔ در حقیقت اس میوے میں قدرت نے حیاتین، فاسفورس، کیلشیم اور فولاد کو یکجا کر دیا ہے۔ یہ تمام اجزاء صحت بخش ہونے کی وجہ سے طاقت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے گلے میں خراش اور کھانسی ہے تو انجیر کو خوب چبا کر کھائیں۔ بادام قوائی بدنیوں دماغی کا محافظ ہے، بدن کو موٹا کرتا ہے اور جگر کا سدہ کھولتا ہے۔ چلغوزہ گردہ مثانہ اور قوت باہ کے لیے مفید ہے، پٹھوں کو طاقت دیتا ہے اور سدہ کھولتا ہے۔ اللہ پاک کی قدرت دیکھیے کہ یہ تمام میوے سردیوں میں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کے اندر نائٹروجن کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں۔ سردی کی وجہ سے نظام انہضام کے ساتھ دوسرے نظاموں میں بھی تیزی آ جاتی ہے، کیونکہ جسم کا درجہ حرارت قائم رکھنے کے لیے خشک میوہ جات بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔